حضرت صاحب مجھے بتائیں کہ جنات انسان کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جنات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جنات کی 3 قسمیں. ایک ہے جو جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں، چوہا، بلی، ٹھیک ہے، چپکلی، کتا، ان چیزوں کے. اور یہ جٹ ہوتے ہیں، یہ دم شم کو بھی نہیں مانتے. اچھا. ہاں، یہ بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر بھلے لوگ ہوتے ہیں اس میں بھلے. اور تیسری قسم ہے جو کافی لمبے لمبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پول ہے نا، اس طرح کے لمبی ہائٹ والے، وہ بھی تھوڑے سے فارغ ہوتے ہیں. تو ان کا ایک مزاج ہے نا جنات کا، جو لوگ ان سے جتنا ڈرتے ہیں یہ ان کو اتنا ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو لوگ ان کو ہلکا لیتے ہیں ان کے قریب بھی یہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ نے انسان کو جو قوت دی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے نا. تو یہ جنات کی یہ متاثر کیسے کرتے ہیں؟ پہلے انسان کی روحانیت میں کمی لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ نماز کا پابند ہے، ذکر کا پابند ہے، تسبیحات کا پابند ہے، آہستہ آہستہ اس کی روحانیت میں کمی لائیں گے. جب وہ ناپاکی یا کسی اس طرح کی حالت پہ ہوگا تو اس کے اوپر ہیوی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جسم میں علول بھی کرتے ہیں. اب بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ جسم میں علول نہیں کرتے، لیکن یہ ہر چیز حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے جسم میں جن تھا. میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، پڑھ کے اس کے کان میں دم ڈالا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اس کے جسم میں جن تھا، جب آپ نے پڑھا تو وہ جل گیا، ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا، 3 چیزیں ملتی، ایک تشخیص ثابت ہو گئی کہ اس کے جسم میں جن تھا، ٹھیک ہے. دوسرے جن کا جلنا بھی ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے. اور تیسرے تشخیص بھی ثابت ہو گئی. جسم میں جن کا جسم میں جسم میں علول کرنا بھی ثابت ہو گیا، جسم جلنا بھی ثابت ہوگا، اور تشخیص کرنا، 3 چیزیں ثابت ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جسم میں بھی داخل ہوتی ہیں، انسان کو متاثر بھی کرتی ہیں سارے. پچھلے ہفتے میرے پاس اتوار والے دن ایک مریض ہے، بچہ ہے ایبٹ آباد کا، ٹاپر ہے پورا ایبٹ آباد میں. اب وہ بیچارہ کافی اوپر گیا، ہندو ایک جنی جو ہے نا اس کے اندر آ گئی. اتوار کے دن تک کافی مریض بیٹھے ہوئے تھے. تو جب اس نے صحیح حاضری کی نا، سارے بھاگ گئے چپلیں شپلیں چھوڑ کے کرے. اب ماشاء اللہ میں بھی زور آور آدمی ہوں، ساتھ ان کے تو اور بھی بندے تھے ایبٹ آباد کے، پتہ لمبے لمبے چوڑے بندے. تو یقین کرے 5-6 بندوں سے بھی وہ قابو نہیں آ رہا تھا. ایسی اس کو اللہ نے جو ہے نا اندر طاقت رکھی تھی، ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ چھوٹا کہہ رہے ہم کم سے کم 80 سے زیادہ لوگوں کے پاس جا چکے ہیں اور اس کے جو ہے نا علاج کرا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا. اور صرف چھوٹا سا کام تھا اس کا اور کچھ بھی نہیں. الحمدللہ اللہ نے آسانی فرمائی، وہ چیز ہمارے سامنے کھول دی، اللہ نے کھولی، ٹھیک ہے. وہ ہم نے کیا اور اسی ٹائم اللہ کا شکر بچہ ٹھیک ہو گیا. تو ان کے اندر جو ہے وہ ہندو جن تھا، ہندو چڑیل تھی اس کے اندر جو بچے کے اندر گھسے، اور باقاعدہ اس کے اوپر مسلط کی گئی تھی، مطلب مسلط کسی نے بھیجی تھی. صاحب آپ کا جو آپ نے مجھے 3 قسمیں بتائی ہیں کہ ایک جو جانور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ایک انسانوں کی کر لیتے ہیں، اور ایک پول جیسے لمبے ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک چھوٹی سی اور بات عرض کر لوں کہ ہر جن انسانی شکل نہیں کر سکتا. اچھا، ٹھیک ہے. اس میں بھی مخصوص جنات ہوتے ہیں، جیسے مثال کوئی مفتی ہے، عالم ہے، کوئی عامل ہے. اب اس کا پتہ ہے جنات کے ساتھ پنگا لے لیتا ہے یا اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے. اسی طرح ہر جن انسانی شکل نہیں اختیار، مخصوص جنات ہیں جنہوں نے عبادتیں، جنہوں نے معاملات کیے ہوتے ہیں، وہ ہر شکل کر سکتے ہیں، انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. ہر جن بھی انسانی شکل میں نہیں آ سکتا. اچھا، آپ کا سامنا ان تینوں سے ہوا ہے؟ بس کچھ باتیں اسرار کی ہوتی ہیں جو یہاں پہ کرنے والی نہیں ہے. اچھا، کیا میں پنگے لیتا ہوں جنوں سے؟ یہ تو ہمیں پتہ آپ لیتے رہتے. کیا مجھے پنگے لینا چاہیے؟ اصل پتہ کیا ہے، جب انسان مضبوط ہو نا تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. بندے کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہو، کچھ نہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بیجا تنگ کرنا. اب میں تقریباً 11 سال سے یہ سارا معاملہ کر رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی ان پہ سختی نہیں کی، کبھی سختی نہیں کی. اور میرے والد صاحب اللہ مرحوم ان کی مغفرت فرمائے، تو ان پنجابی میں جو کہتے تھے، بچے گڑ نال جڑا مردا اس زور دینے کی کیڑی لوڑ ہے، کہ جو گڑ سے مرتا ہے اس کو زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے محبت کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے.
اور عاجزی کے اندر اللہ نے بڑی طاقت. یہ بھی مخلوق اللہ کی ہے. اور الحمدللہ ایسے ایسے جن جو کسی سے نہیں جاتے تھے, صرف 2 میٹھے بول بولنے کی وجہ سے وہ چلے گئے, چپ کر کے چلے گئے. انہوں نے کبھی ضد نہیں, آج کے دوبارہ پھر آئے بھی نہیں. اچھا, تو محبت میں اللہ نے بڑی طاقت ہے. چاہے کوئی بھی مخلوق ہو, اگر اس کو تھوڑا سا رسپیکٹ دیں گے, عزت دیں گے, یہ تو آپ نے یہ فوراً آپ کی بات کیا ہی بھائی, یہ میری والی بات کر دی. میں ہر کسی کو بولتا ہوں کہ یار اذلان بھائی, یار آپ شیروں کے پنجرے میں چلے جاتے ہیں, آپ جانور ایسے چھپکلی پکڑ لیتے ہیں, آپ سانپ پکڑ لیتے ہیں, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو میں وہی ان کو بولتا ہوں کہ یار پیار سے عزت سے پیش اگر کسی کے سامنے آؤ گے نا تو وہ جھک جاتا ہے. تو شیر کے ساتھ بھی میں ایسے اگر جاتا ہوں کہ میں اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں, اس کی عزت کرتا ہوں کہ بھائی تو ٹھیک ہے, تو اپنی جگہ صحیح ہے, میں تو ایسی تیرے پاس آیا ہوں. محبت سے کیا کام نہیں ہو سکتے, زبان سے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, پیار کی زبان سے. محبت میں بتا رہا ہوں, لوگ اکثر عامل مارتے ہیں, میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا.